اس طرح کے وسوسے پہلے بھی کافی علماء نے، اور جی دیکھیں جی ڈاکٹری کا مسئلہ ہوگا ہم ڈاکٹر سے جا کے پوچھیں گے، انجینئرنگ کا مسئلہ ہوگا انجینئر سے جا کے پوچھیں گے، اس طرح کی پھر آپ کو مثالیں دیں گے. تو میرے بھائی پھر آپ ممبروں سے یہ بات کیوں کرتے ہیں، یہ حدیث کیوں بیان کرتے ہیں سنن ابن ماجہ کی جو مشکات میں موجود ہے، اگرچہ اس کی سند میں کلام ہے لیکن اس کا متن قرآن و سنت کے عین مطابق ہے، اسے تلقی بالقبول حاصل ہے کہ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہر مسلمان مرد و عورت نے علماء والی ڈگری لینی ہے مدرسے سے، یا اتنا بیسک علم حاصل کرنا ہے جتنا اس کی 24 گھنٹے کی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے؟ ورنہ تو ساروں کو میری ڈگری ہولڈر ہونا چاہیے. اور ڈگریاں تو میں تہاڈا جڑا نا اینڈ تک کھولاں گا کہ ڈگریاں دی اوقات کے ہے. ویسے تو ساڈی ویڈیوز کھل چکی ہے اوقات، تو کہیں گے نہیں ہر بندے کو علم دین حاصل کرنا چاہیے. پھر جامعہ ترمذی کی ایک حدیث ہے، اس کی سند میں کلام ہے لیکن اس کو سپورٹیو ابن عباس کا قول ہے کہ حکمت مؤمن کی گم شدہ میراث ہے، جہاں سے بھی ملے اسے حاصل کر لو. ہے کہ نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن میں کون سی دعا سکھائی گئی ہے؟ اے اللہ میرے عشق و سرور میں، میرے وجدان میں اضافہ کر دے، یا قل رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر دے، ہے نا؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. اے نبی تم فرماؤ بھلا علم والے یا بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے. عشق دے چلے نہیں سر، نہ 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 نہ، عقل والے. عشق دے چلے جڑے نے اتنے میرے ہتھوں مارے گئے، اگوں فرشتیاں دے ہتھوں مارے گئے. عقل والے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کی خشیت اور معرفت تو صرف اہل علم کو ہے. اور علم سے مراد صرف حنفی بریلوی ڈگری. ہاں نہیں 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 نہیں، صرف حنفی دیوبندی ڈگری نہیں 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 نہیں، صرف اہل حدیث کی ڈگری نہیں نہیں نہیں، یہ تو سارے 8-8 سال کے. قم یونیورسٹی ایران کی 17 سال کی شیعہ کی ڈگری، اے تو ڈگریاں دی اوقات ہے. ایک ان پڑھ بھی بریلوی دیوبندیوں کے بڑے عالم دین کو کہے گا وہ تو ہے ہی گمراہ، تو مراد یہ ہے کہ اس سے بڑا وہ عالم ہے. اور ایک عام ان پڑھ دیوبندی بریلویوں کے علماء کو کہے گا یہ تو ہے ہی گمراہ. اس کا مطلب ہے کہ دیوبندیوں کا عام ان پڑھ بندہ بریلویوں کے علماء سے بڑا عالم. اے ڈگری دی اوقات جے رکھو انہوں اپنے کول. اور ہماری ڈگری اللہ کے نبی نے ہمیں دی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بلغوا عنی ولو آیہ، صحیح بخاری، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو نا، آگے پہنچا دو. اس کے بعد کس ڈگری کی ضرورت ہے؟ جسے وضو کا طریقہ آتا ہے وہ دوسروں کو سکھائے. نہیں جی علماء سے پوچھنا چاہیے. اور سرکار یہ آپ کیوں روند مار رہے ہیں؟ ہم کب کہتے ہیں کہ علماء سے نہ پوچھے؟ ہم ہی تو ہیں جو کہتے ہیں پوچھو مولویاں نو کتنے لکھے. ہاں وہ کہتے نہیں اگلا جملہ نہ بولو، بس اے پوچھو کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سوال کرو اگر تمہیں علم نہیں ہے تو ان لوگوں سے جو اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں. بالکل بھئی نکاح طلاق کا مسئلہ ہوگا تو مولویوں سے پوچھیں گے، لیکن اگر قرآن حکیم میں بیالوجی سے متعلق، جیالوجی سے متعلق، ایسٹرونومی سے متعلق، فزکس سے متعلق 1000 کے قریب سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر، فزیکل فینومینا آف نیچر کے اوپر، قانون قدرت کے اوپر آیات ہوں گی تو سر علماء کو تو سائنس نہیں آتی ہے، وہ تو پھر ہم گوروں سے جا کے پوچھیں گے نا. تو آج تک کسی انجینئر ڈاکٹر نے کہا کہ علماء سے جا کے قرآن کی 1000 آیات کے بارے میں نہ پوچھو یہ تو جاہل ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں پوچھو، ہو سکتا ہے انہیں پتا ہو اور بتا بھی دیں تمہیں، لیکن خود سے نہیں بتا رہے ہوں گے. ظاہر ہے کہ وہ تو کسی سائنٹسٹ کے علم سے، تو پھر سر یہ سائنٹسٹ کا ہی حوصلہ ہے نا، ٹھیک ہے نا.
کہ وہ کہتے ہیں آپ ہمارا علم جو آپ نے ہم سے حاصل کیا ہے ہم سے ڈگری لیے بغیر آگے بیان کریں. سر میں نے میکینیکل انجینئرنگ کی ہوئی ہے, اگر کوئی انجینئرنگ کے اوپر بات کرتا ہے اور صحیح بات کرتا ہے میں کبھی اسے ڈگری نہیں مانوں گا. یہ ہمارا حوصلہ ہے. مولوی سے پوچھ لیں کہ اگر تو اپنے گھر کا ایئر کنڈیشن لگوا رہا ہو اور اے سی کا جو انر یونٹ ہے یہ تھوڑا سا ٹیڑھا لگ جائے اور دیکھنے میں نظر بھی آ رہا ہو, تو تم کاریگر کو یہ نہیں کہتے ہو کہ یار اسے ذرا سیدھا کر کے لگاؤ, اور آگے سے اگر وہ کاریگر کہ تیرے پاس وہ ڈگری نہیں ہے, فیلڈ تو میری ہے. ہاں تو کہنا چاہیے نا. پنکچر لگوانے جاتے ہیں موٹر بائک کا, آپ نے تو کبھی پنکچر نہیں لگایا, لیکن آپ اسے کہتے ہیں یار ذرا دیکھ لی کوئی اور ٹیوب پنکچر نہ ہوئے, وہ ڈالنے لگے تو آپ کہتے ہیں ٹائر بھی ہاتھ مار کے چیک کری کوئی کیل نہ لگا ہوا ہو. آگے سے وہ کہے کہ جی میرا کام ہے یا آپ کا کام ہے, جہاں تو سپارے پڑھاتے رہتے جڑا کام ہے کہتا کوئی. اس کا مطلب ہے کہ وہ پنکچر لگانے والا, وہ ایئر کنڈیشن فٹ کرنے والا, وہ موچی جو جوتیاں گانٹ رہا ہے اور آپ کے مشوروں کو اکوموڈیٹ کر رہا ہے, وہ ان مولویوں سے بہتر ہے. کم از کم کتے کی طرح پڑھتا تو نہیں نا, آگے سے اکوموڈیٹ کرتا ہے نا. یہ تو نہیں کہتا تیری فیلڈ نہیں ہے. کامن سینس کی بات ہے, لیکن کامن سینس از ناٹ سو کامن. کامن سینس کامن تو نہیں ہوتا. تو یہ تو پھر ان لوگوں کا حوصلہ ہے کہ وہ قبول کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, میں میکینیکل انجینئرنگ کے دوران میں ٹاپرز میں سے تھا. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کوئی دن گزرے ایسا جس میں نے کسی استاد کی غلطی بھری کلاس میں نہ نکالی ہو ادب کے دائرے کے اندر کہ سر یہ اس طرح نہیں ایسے. اور مجھے نہیں یاد پڑتا کہ ان 5 سالوں میں کبھی کسی استاد نے مجھے ڈانٹا ہو, یہی کہا کہ بیٹا تھینک یو. یہ کیا کہتے ہیں, تھینک یو, چک کے باہر سٹو انہوں. یہ جرت سانو پوچھ رہے. یعنی آپ دیکھیں کہ دنیاوی ٹیچرز میں اتنا حوصلہ ہے جو ان مولویوں میں نہیں ہے. پھر کہتے ہیں نہیں ہماری عزت نہیں ہے. بھئی عزت کرواؤ نا. اور مجھے یہ بتائیں, آج تک آپ کسی آنکھ کے اسپیشلسٹ کے پاس گئے ہوں آنکھ کا علاج کروانے, اور وہ آپ کو آگے سے یہ مشورہ دے کہ یار یہ آپ کی آنکھ ٹھیک ہو جائے گی, لیکن دائیں آنکھ ٹھیک کرنے کے لیے آپ کا دایاں پاؤں کاٹنا پڑے گا, تو آپ کیا کہیں گے ٹھیک ہے فرما دیا, اسپیشلسٹ نے فرما دیا ہے, لات بٹوا لو گے؟ کیا کہو گے کہ یار اتنی تو عقل مجھے بھی ہے کہ آنکھ کے لیے مطلب پاؤں کو کاٹنا پڑے گا. آپ کسی دوسرے کے پاس جائیں گے, تیسرے کے پاس جائیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ ڈنگر ہے, یہی پتہ چلے گا نا. تو علماء کے مسئلے میں بھی جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد آپ بابوں کو پکارنا سن رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کی عقل کیوں نہیں کام کرتی کسی دوسرے کی بھی بات سنیں کہ وہ کیا کہتا ہے اس مسئلے میں, کہ واضح لکھا ہوا ہے کہ عبادت اللہ کی کرنی ہے, مدد اسی سے مانگنی ہے. ادھر جب آپ کو مولوی کہانی کراتا ہے جی روٹی امی سے نہ مانگیں, بھئی کس نے کہنا مانگ؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ مانگ ماں سے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو, برائی میں الگ رہو. لیکن دعا مانگنا یہ ظاہری اسباب تو ٹھیک ہے, دعا صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے. بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی؟ فرشتوں کی. تو بارش کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے. فرشتوں سے مانگیں گے مشرک. اور یہ قرآن کا فتویٰ ہے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض. بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مشکل اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے, اس کی تکلیف اس سے دور کر دیتا ہے, تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے اس زمین پر. اِلٰہٌ مع اللہ, کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں؟ قلیلا ما تذکرون, بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ ہے نا کہ تمہاری دعا کو سن کے تمہاری تکلیف دور کر دے گا, گویا تم نے اسے رب مان لیا. ظاہری اسباب تو آپ کافر سے بھی لے لیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے تو یہودیوں سے بھی لین دین کیا. اپنی وفات کے وقت بھی آپ علیہ السلام کی جو زرہ ہے وہ گروی رکھی ہوئی تھی ایک یہودی کے پاس. ظاہری اسباب تو اولیاء چھڑ دو, کافروں کو بھی لبو, لیکن دعا صرف اللہ ہی سے. اس طرح کون آپ کو سمجھائے گا میرے بھائی؟ یہ کیسے سمجھا سکتے ہیں؟ یہ تو اپنے فرقوں کی حفاظت میں لگے ہوئے. اور میں ان کی وہ ساری چور راستے جانتا ہوں جس سے یہ بھاگتے ہیں.
دوسری طرف صحیح بخاری میں آپ حدیث دیکھیں، شیطان نے انسانی شکل میں آ کے حضرت ابو ہریرہ کو آیت الکرسی کا وظیفہ دیا. لمبی حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے بعد میں بتایا کہ یہ 3 دنوں سے جو مہمان آ رہا تھا نا وہ شیطان تھا، لیکن اس نے یہ بات سچی کی تم سے کہ جو رات کو آیت الکرسی پڑھ کر سو جائے صبح تک ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے حفاظت پہ مامور ہوتا ہے. جھوٹا تھا، بات سچی کی. تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں کہ شیطان بھی اگر بات سچی کرے تو اس کی تصدیق کرو، سوائے انجینئر صاحب کے. یہ بریکٹ میں. تو بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ ان کی ڈگریوں کی آپ حالت دیکھ لیں، جو جس قسم کا یہ علم بیان کر رہے ہیں اور جس قسم کی یہ باتیں آ کے کرتے ہیں. علمی دلائل میں بات کرو. اگر کوئی پرائمری اسکول کا بچہ آ کے آپ کو یہ کہے کہ مولانا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہوا ہے کہ سود کھانے والے سے اللہ اور اس کے رسول کی جنگ ہے، عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آگے سے مولانا یہ جواب دے گا بیٹا آپ پاس ڈگری ہے تو چونکہ آپ کے پاس ڈگری نہیں ہے لہٰذا میں نے قرآن کی آیت بھی نہیں ماننی. اگر یہ بات کوئی مولانا کرے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ کافر ہو گیا. قرآن کی آیت نہ مان کے اسے چاہیے کہ وہ 279 پڑھ لے، اگر لکھا ہے تو مان لے. بٹ کی سپیلنگ BAT بٹ ہے، BUT بٹ ہے، اور BUT بٹ اور PUT پٹ نہیں ہوتا. PUT پٹ کیوں ہوتا ہے؟ یہ آکسفورڈ کی ڈکشنری بتاتی ہے یا کوئی انگلش کا مولانا بتاتا ہے؟ اور آج تک کوئی انگلش کا مولانا نہیں جو اختلاف کر جائے اس بات کے ساتھ. اس کی جرت نہیں ہے کہ اپنی کتابوں کے ساتھ غداری کرے. لیکن قرآن و سنت کے ساتھ غداری کون کرتا ہے؟ ہمارے علماء. ممبر پہ چڑھ کے جو مولوی آپ کو یہ کہے کہ قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. اتنی غداری کبھی کسی ریلیجن کے ماننے والوں نے اپنے دین کے ساتھ کی ہے؟ اگر آپ کے علم میں ہے تو مجھے بتا دیں. یہی لوگ غداری کرتے ہیں. فلانا ڈگری لے کے آئے گا. اور ڈگریوں کی کیا اوقات ہے؟ تم ایک دوسرے کی ڈگریوں کو نہیں مانتے ہو، ایک دوسرے کا ایمان نہیں مانتے ہو، اسلام نہیں مانتے ہو.